بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تفسیر قرآن کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سورہ جن کی آیت نمبر 23 پر ہم کلام کریں گے، جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے حوالے سے بیان ہے۔ فرمایا کہ الا بلاغ من اللہ و رسالاتی، مگر میرا کام اللہ کے احکامات کی تبلیغ اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے۔ ومن یعص اللہ و رسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا منکر ہو، فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو امت تک پہنچا دیا۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جہاں بہت سے احکامات بیان فرمائے، وہیں ایک سوال بھی فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے احکامات پہنچا دیے ہیں؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، قولوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو ہیں وہ ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغیب، جو موجود ہیں انہیں چاہیے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک اس بات کو پہنچا دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جو آپ کا منصب تھا اس کے مطابق احسن انداز سے امت تک اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پہنچا دیے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمارے پاس ایک مکمل تھیوری کے طور پر موجود ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کا ایک بہترین عملی نمونہ ہے، یعنی پریکٹیکل ہے۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بنیادی بات اس کو سمجھ لیجئے کہ بہت سارے احکامات، مسائل، نظریات ہمیں واضح طور پر قرآن کریم فرقان حمید اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اندر مل جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصولی طور پر ہمیں مل جاتے ہیں، یعنی ان کے بنیادی اصول ہمیں مل جاتے ہیں، علماء ان اصولوں کی روشنی کے اندر دیگر مسائل نکال کر قوم تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بیان ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی علماء جو ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، چونکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جیسا کہ اپنی احادیث میں بیان فرمایا، وہ قوم تک جو ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر زندگی کا ہر مسئلہ اس کا جواب جو ہے انہیں بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے اپنا منصب مکمل طور پر پورا فرمایا، اب ذمہ داری تھی قوم کی۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق تھا، جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق تھا، اس کے مطابق وہ کرتے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے، کل بروز قیامت وہ جنت میں ہوں گے، اور کثیر آیات کے اندر اس کا بیان موجود ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح کر دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرے گا، ان کے احکامات کی فرما برداری نہیں کرے گا، کفر و شرک پر اڑا رہے گا، تو کل بروز قیامت اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور ناظرین، کل قیامت میں کفار یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ اسلام لانا لازم اور ضروری ہے، ہم تو سمجھے کہ شاید یہ آپشنل بات ہے، چاہے تو لائیں چاہے تو نہ لائیں۔ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ آج ہمیں بتا دیا گیا قرآن کریم فرقان حمید میں کہ جو معصیت کی راہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرے گا، اسلام کی طرف نہیں آئے گا، تو کل بروز قیامت اس کا انجام دائمی طور پر جہنم ہے۔ ایک گزارش ان سے بھی ہے جو بہت سے چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھ کر کفار سے متاثر ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں پر انہیں ترجیح دے دیتے ہیں کہ جناب ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ ہم سے بہتر ہیں، اور وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں، وہ ہم سے بہتر ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بہت اچھا یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کو اچھے کام کرنے چاہیے، آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، جو آپ کی تعلیمات جو سب سے بہترین کائنات کے اندر اصول ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ کفار ہم سے بہتر ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جو شخص آج دنیا میں یہ بات کرتا ہے کہ کافر مسلمانوں سے اچھے ہیں، کل بروز قیامت جب کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، جو بدترین ناکامی ہے، تو بتائیے کہ اس طرح کے تاثرات رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ چنانچہ ہمیں امت مسلمہ کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے، بہتر انداز سے کرنی چاہیے، لیکن کبھی بھی کفار کو مسلمانوں پر ترجیح دینا، اس کا ہمیں حق ہرگز نہیں پہنچتا۔